قلندر کون ہوتے ہیں؟ ناظرین کرام، میں ہوں راجہ مشتاق اور آج میں آپ کو لے کر چلوں گا ایک ایسے علمی اور روحانی سفر پر جس کی رہنمائی صرف دل کی گہرائی، روح کی پاکیزگی اور اللہ کی محبت کی روشنی کرتی ہے۔ سوچے، ایک ایسی دنیا جہاں وقت کی حد نہیں، جہاں مکان کی قید نہیں، جہاں ہر لمحہ اللہ کی رحمت اور حضور پاک کی محبت کی خوشبو سے معطر ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جو دکھ، غم، خواہشات اور دنیاوی الجھنوں سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں صرف دلوں کی پاکیزگی، معرفت الہی اور روحانی سکون کی حکمرانی ہے۔ اور آج ہم اس سفر کی پہلی قسط میں جاننے والے ہیں قلندر کون ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنی خاص معرفت اور قربت سے نوازا، جن کی زندگی دنیاوی فریب سے آزاد ہو کر اللہ کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ صرف علم کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک راز کی کھوج ہے، ایک ایسی حقیقت جو اکثر لوگوں کی نظر سے اوجھل رہ جاتی ہے، ایک ایسا سفر جو آپ کے دل اور روح کو روشنی، سکون اور حیرت سے بھر دے گا۔ اور یاد رکھیں، ہر قلندر کی زندگی کے پیچھے ایک قصہ چھپا ہوتا ہے، ایک ایسا راز جو صرف اللہ کے فضل سے ظاہر ہوتا ہے، اور ہر لمحہ آپ کے لیے ایک سسپنس کی مانند ہے جو آپ کے دل کو چونکانے اور آپ کی روح کو جھنجھوڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آئیں اس راز کی دنیا میں قدم رکھیں اور جانیں کہ قلندر کی نشانیات، ان کی کرامات اور وہ روحانی سفر جو انہوں نے اختیار کیا کس حد تک حیران کن اور بصیرت انگیز ہے۔ قلندر کون ہے؟ قلندر کی تعریف۔ قلندر کوئی رسمی عہدہ یا لقب نہیں، بلکہ ایک روحانی حالت اور طرز زندگی ہے۔ یہ وہ صوفی ہیں جو دنیاوی خواہشات، مال و دولت، شہرت اور مقام سے مکمل آزاد ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی صرف اللہ کی محبت اور قربت میں گزارنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ قلندر کی زندگی کی بنیاد چند اصولوں پر مشتمل ہے۔ دنیاوی خواہشات سے مکمل آزادی، مال، شہرت اور دنیاوی لذات کا تعلق ان کے دل سے مکمل ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ ہر لمحہ اللہ کی رضا اور محبت میں مستغرق رہتے ہیں۔ ہر حالت میں شکر و رضا، خوشی ہو یا غم، قلندر اللہ کی رضا اور حکمت کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت علی کی تعلیمات کے مطابق نہ کسی چیز کے ملنے کی خوشی میں غرق ہو، نہ کسی چیز کے نہ ملنے کا غم رکھ۔ یہی روحانی مستقل مزاجی اور شکر گزاری ان کی پہچان ہے۔ زندگی کو بندگی اور ذکر میں گزارنا۔ قلندر کی ہر حرکت اور عمل اللہ کی یاد اور قربت میں ڈوبا ہوتا ہے۔ ان کا ہر لفظ، ہر قدم، ہر عمل ایک روحانی پیغام کی مانند ہوتا ہے۔ تاریخی اور صوفیانہ کتب میں قلندر کو ایسے افراد کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو دنیا کی زنجیروں سے آزاد ہو کر اللہ کی معرفت میں جیتے ہیں۔ روحانی پہچان اور نشانیات۔ قلندر کو پہچاننے کے لیے چند اہم خصوصیات ہیں۔ دنیاوی لذتوں سے مکمل آزادی، مال، دولت، شہرت یا مقام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ دنیا کے جال میں پھنسنے کے بجائے صرف روح کی پرورش اور اللہ کی معرفت میں مستغرق رہتے ہیں۔ ہر حالت میں شکر و رضا، خوشی کے لمحات میں غرور یا لالچ نہیں، اور مصیبت میں ہمت یا مایوسی نہیں۔ اللہ کی رضا ان کے دل کی روشنی اور سکون کا بنیادی ذریعہ ہے۔ روحانی استقلال اور آزادی۔ اپنی ہر خواہش، ہر تمنا اور ہر عمل کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دنیا کے تعلقات یا وابستگیوں سے آزاد ہو کر صرف روحانی بلندی کی تلاش کرتے ہیں۔ لوگوں پر اثر اور کرامات۔ قلندر کے اعمال اور کلمات دوسروں کی روحانی حالت پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق اللہ کے فضل سے ان کے ذریعے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، جیسے بیماروں کی شفا یابی، دلوں کی اصلاح اور رہنمائی، لوگوں کے اندر خوف خدا اور محبت الہی کی روشنی پیدا کرنا۔ قلندر اور عام صوفیوں میں فرق پہلو۔ قلندر عام صوفی دنیاوی وابستگی مکمل ترک۔ دنیا بعض اوقات دنیاوی زندگی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ روحانی مقام، عشق حقیقی اور اللہ کی قربت۔ روحانی تعلیم بعض اوقات دنیاوی اثرات کے ساتھ۔ عمل غیر معمولی ریاضت اور ہر حالت میں شکر و رضا، معمولی عبادات اور تصوف کے اصولوں پر عمل۔
कलंदर सिर्फ तालीम और तसव्वुफ की रिवायात पर नहीं बल्कि हर लम्हा अल्लाह की मार्फत और कुर्बत में जीता है। कलंदर का लक़ब कैसे मिलता है? कलंदर का लक़ब किसी रस्मी तरीक़ा, ओहदा या सरकारी शनाख्त से नहीं मिलता, बल्कि ये रूहानी कमाल और अल्लाह की मोहब्बत में मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने वालों को अल्लाह की तरफ से अता होता है। कलंदर कहलाने के लिए ज़रूरियात: ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के लिए मुकम्मल वक्फ करना, नफसी ख्वाहिशात और दुनियावी ताल्लुकात, तारीख़ और मशहूर। कलंदर दुनिया की तारीख़ में कई मशहूर कलंदर मौजूद रहे जिनकी ज़िंदगी आज भी लोगों के लिए रहनुमाई, सुकून और रूहानी रोशनी का ज़रिया है। लाल शहबाज कलंदर, सिंध, पाकिस्तान, इश्क़ हकीकी और लोगों की रूहानी रहनुमाई के लिए मशहूर। बाबा फरीद गंज शकर, पंजाब, भारत, पाकिस्तान, इखलाक और रूहानी तरक्की की तालीम देने वाले। शाह शम्से तब्रेज़, ईरान, इश्क़ हकीकी और अल्लाह की मार्फत की तालीम देने वाले सूफ़ी। हर दौर में नए कलंदर पैदा होते हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। कितने कलंदर हैं? तारीख़ी और सूफ़ी रिवायात के मुताबिक कलंदर की कोई मुकर्ररा तादाद नहीं। ये लक़ब इन लोगों को दिया जाता है जो रूहानी कमाल और अल्लाह की मोहब्बत में आला मकाम हासिल कर लें। दुनिया भर में दर्जनों से लेकर सैकड़ों कलंदर मौजूद रहे हैं, लेकिन असल तादाद सिर्फ अल्लाह के इल्म में है। कलंदर की ताकत और असरात: रूहानी ताकत अल्लाह की कुर्बत और मार्फत से हासिल होती है। इश्क़ इलाही की रोशनी, इनके कलिमात और आमाल लोगों के दिलों में सुकून, उम्मीद और रूहानी रहनुमाई पैदा करते हैं। करामात: अल्लाह के फजल से बाज़ मोजज़ाना असरात जैसे बीमारी दूर करना, दिलों की शिफायाबी या रूहानी रहनुमाई देना। लोगों पर असर: कलंदर के रवैये, अमल और कलिमात दूसरों के ईमान और रूहानी सफ़र पर गहरा असर डालते हैं। रूहानी सस्पेंस और सबक: हर कलंदर की ज़िंदगी एक राज की मानिंद है। इनके आमाल, तर्ज ज़िंदगी और मार्फत के असरार हमें ये सबक देते हैं। दुनियावी लज्जतों से आज़ादी रूहानी सुकून की पहली कुंजी है। हर हाल में शुक्र और रज़ा रूह की रोशनी बढ़ाते हैं। अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत के हुसूल में सच्चा इंसान हर मुश्किल और मुसीबत में भी मुस्तकिल रहता है। और याद रखें, हर दौर में अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों के ज़रिए नई रोशनी भेजता है, नए कलंदर पैदा होते हैं और ये सिलसिला हमेशा जारी रहता है। नाज़रीन किराम, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि हम अगली वीडियो में एक और राज की तलाश में चलें, एक ऐसी दुनिया की जानिब जहाँ हकीकत की परतें खुलती हैं, जहाँ एक नया राज, एक नई मारिफत और रूह की गहराइयों की रोशनियाँ आपके सामने आएंगी। याद रखें, ये सफ़र सिर्फ इल्मी नहीं बल्कि रूहानी भी है। ये सफ़र आपको अपने अंदर छुपी हुई ताकत, ईमान की रोशनी और अल्लाह के कुर्ब की तरफ ले जाएगा। ये था सूफीज़्म पाकिस्तान पीस यूनिवर्सिटी का एक और इल्मी और रूहानी सफ़र, जहां हम दिलों की गहराइयों में छुपी हुई हकीकतों, राजों और रूहानी रोशनी को दरियाफ्त करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह आपका निगहबान हो, उसकी रहमत आपका साया हो और आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे में सुकून, अमन और रूहानी रोशनी का समंदर छाया रहे। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।